الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضور علیہ السلام انہیں حکیم هذه الامہ فرمایا تھا کہ اس امت کے سب سے دانا اور عقل مند شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں. آپ نے حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ابغونی فی ضعفائکم، کہ تم مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو. فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائکم، کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے یا تمہاری مدد جو کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی. تم مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو. ضعفاء ضعیف، کمزور، لاچار، فقراء مساکین مراد ہیں. ایسے لوگ مراد ہیں جو مالی اعتبار سے مستحکم نہ ہوں، کمزور ہوں، معاشرے میں ان کی کوئی خاص وقعت اور حیثیت نہ ہو، معاشرے میں ان کا کوئی مقام مرتبہ نہ ہو، معاشرے میں بے حیثیت سمجھے جاتے ہوں. لیکن اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. بظاہر بے حیثیت دکھنے والا، کمزور، لاچار، مفلس دکھنے والا اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس لیے کسی کو اس کی ظاہری صورتحال کی وجہ سے جج نہیں کرنا چاہیے. ظاہری حالت کی بنیاد پر اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ایک صحابی ہیں دیہات کے رہنے والے، زاہد ان کا نام تھا، شکل و صورت کے سیاہ اور گاؤں دیہات کے رہنے والے بدو. حضور علیہ السلام کی خدمت میں کبھی کبھار آتے تو کوئی گاؤں کی سبزی، ہدیہ، تحفہ ساتھ لے آتے. حضور علیہ السلام بھی شہر کی کوئی چیز ان کو واپسی میں دے دیتے. ایک دفعہ حضور بازار سے گزر رہے تھے کہ دیکھا وہ صحابی، زاہد صحابی، وہ کوئی سامان بیچ رہے. حضور علیہ السلام پیچھے سے گئے اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا. جس طرح ایک بے تکلف دوست اپنے دوست کو مجھ سے مزاح کرنے کے لیے اس کی آنکھیں بند کر دیتا کہ بھئی ذرا بتاؤ تو کون ہے، کس نے تمہیں پکڑا ہوا. حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور آواز لگا دی: من یشترینی ھذا الغلام، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا. پہلے تو پریشان ہوئے کہ کس نے پکڑ لیا، کون بیچنا چاہ رہا ہے. لیکن جب آواز سنی تو پتہ چلا کہ تو حضور ہیں، اور ذرا پیچھے کھسکنے لگے اور حضور کے جسم مبارک سے اپنا جسم ملنے لگے. حضور فرما رہے ہیں: من یشترینی ھذا الغلام، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا. تو حضرت زاہد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ تو مجھے بڑا کھوٹا پائیں گے، یعنی میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ تو مجھے کھوٹے سکے کے بدلے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں. اس پر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام سب سے بڑا ہے. اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک بڑی حیثیت اور مقام مرتبے والا. تو انگنت لوگ جنہیں ہم معاشرے کے اندر کمزور، لاچار، بے حیثیت، کمتر اور بے وقعت اور حقیر سمجھتے، اللہ کے نزدیک کس کا کیا مرتبہ ہے. اس لیے نہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے ڈالے، نہ ہی کسی کو بے حیثیت، بے وقعت سمجھے. اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ مرتبے والا ہو.
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمایا کہ تم مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، مطلب اگر میری خوشنودی چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری محبت، میری دعائیں چاہتے ہو، تو کمزوروں میں تلاش کرو، کمزوروں کے ساتھ مدد کرو، ان کی مدد معاونت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اچھا جو ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رویہ رکھو، ان کو حقیر سمجھنے اور کمتر سمجھنے سے گریز کرو۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ أَوْ تُنصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے یا تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے انہی کمزوروں کی وجہ سے کی جا رہی ہو، انہی کمزوروں کی وجہ سے کی جا رہی ہو۔ ان کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ بلند ہے، اس کی وجہ سے ان کے طفیل سب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، سب ہم پی رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ در حقیقت ہماری کسی محنت کا یا قبولیت کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ ان کمزوروں کا فیض ہوتا ہے، ان ضعفاء کا کرم ہوتا ہے، اللہ ان کے بدولت ہمیں بھی نواز رہا ہوتا۔ حدیثیں آپ نے یہ بکثرت سنی ہوگی، بس اوقات ایک ایک آدمی کی وجہ سے پوری پوری مجلس کی مغفرت کر دی جاتی، ایک ایک بندے کی وجہ سے جو اللہ کا مقبول، اللہ کا معتمد مقرب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پوری مجلس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ارد گرد کے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چونکہ وہ اللہ کا مقبول اور اللہ کے نزدیک بڑا معتبر مکرم معزز ہوتا ہے۔ اس لیے معاشرے کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو حقیر سمجھا جائے۔ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا غلط عمل تو ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے، لیکن آدمی کو غلط یا حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا مقام مرتبے والا ہو۔ ان گنت لوگ جنہیں ہم مجنون سمجھتے ہیں، دیوانے سمجھتے ہیں، جو ظاہراً دکھنے میں مجنون دیوانے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نزدیک مقام مرتبہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اس کے جنون کی وجہ سے، اس کی دیوانگی کی وجہ سے، اس کی ذہنی سطح کے کم ہونے کی وجہ سے یا اس کے نارمل نہ ہونے کی وجہ سے اس سے بھی بدسلوکی یا حقارت یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی حد تک ان کے ساتھ جتنا حسن سلوک ہو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، جتنی مدد معاونت اپنی وسعت کے بقدر ان سے کر سکتے ہیں اس سے دریغ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے جو آپ کا رزق کا سلسلہ جاری کیا ہو وہ انہی کی وجہ سے کیا ہو۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام فقراء مہاجرین صحابہ کے وسیلے سے کبھی کبھار دعا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن اسید انہو کان یستفتح بسعالیک المہاجرین، حضور علیہ السلام سعالیک کہتے ہیں فقراء کو، فقراء مہاجرین جو مہاجرین صحابہ میں فقراء اور مفلس تھے، ان کی بدولت دشمنوں پر فتح یابی کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہم انصرنا علی اعدائنا بسعالیک المہاجرین، یہ دعا ہوتی تھی، اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح نصیب فرما ان فقراء مہاجرین صحابہ کی بدولت، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فتح یابی کی دعا ہو رہی ہے۔ کوئی کہ مدد مل رہی ہے تو ان کے طفیل، رزق مل رہا ہے تو اللہ ان کے طفیل ادا کر رہے ہیں، ان کمزوروں کی وجہ سے مالداروں کو عطا کیا جا رہا ہوتا۔ اس لیے کسی کی کوئی زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے کہ لوگوں کے توسط، کن لوگوں کے وسیلے سے اور کن لوگوں کے ذریعے سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو معاشرے کا کوئی فرد ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے ہم کمزور، حقیر، کمتر سمجھیں۔ جتنا ہو سکتا ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، مدد معاونت کا کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعائے خیر دے دیں، اچھا رویہ ان کے ساتھ اپنائیں، یہ تو ہر آدمی کے بس میں ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.